بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم علماء کرام اور اس احتجاج میں شرکت کرنے والے مجاہدین، میں آپ سب حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر آج پھر ہم احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کے مقام پر پیش آنے والے واقعے کے خلاف. اور اس سے چند ہی روز قبل پارا چنار میں خون کثرت کے ساتھ مومنین کا بہایا گیا. ذرا آپ غور کریں، گہری نگاہ دوڑائیں، کیا سبب ہے ان دو مقامات پر دہشت گردی کا؟ پارا چنار میں امن قائم ہو چکا تھا. مومنین نے، ہمارے نوجوانوں نے خود ہی سیکیورٹی کا انتظام سنبھال لیا. پارا چنار میں جو امن قائم ہوا وہ ہمارے نوجوانوں کی بدولت ہوا، اور انہوں نے امن قائم کر لیا تھا. اور پارا چنار سے دہشت گردوں کا صفایا ہو چکا تھا. یہ بات کھل رہی تھی، نہیں معلوم کس کس کو کھل رہی تھی. لہذا ایک سازش کے تحت یہ بم دھماکہ کرایا گیا، اور وہ بھی اس وقت جب مومنین نماز جمعہ سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہے تھے. تو کتنی بڑی سازش ہے یہ. اور گلگت میں بھی ظاہر ہے کہ گلگت ایک صوبہ بن چکا ہے. وہاں کے لوگوں کو اپنے حقوق ملنے شروع ہوئے ہیں، مل چکے نہیں، لیکن صوبے کی حیثیت اس کو دے دی گئی ہے. یہ بات بھی کھل رہی ہے. اس راستے پر چلاس کے مقام پر ایک عرصے سے دہشت گردی ہو رہی تھی، اور اب معاملات رکے تھے، تھمے تھے. گلگت کے لوگ خوشحالی کے خواب دیکھ رہے تھے کہ یہاں بھی سازش کی گئی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ گہری سازش ہے. سازش کرنے والوں سے کیا ایجنسیاں باخبر نہیں ہیں؟ کیا ایجنسیوں کو اطلاع نہیں ہے؟ جب ایجنسیاں گھروں کے اندر گھس کے پتہ چلا لیتی ہیں کہ کون ہے جو سازش کر رہا تھا، کس کے کیا ارادے تھے، جیکٹس برآمد کر لیتی ہیں، راکٹ لانچرز برآمد کر لیتی ہیں. تو ان دو واقعات کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ امریکہ لاکھ برا صحیح، لیکن امریکہ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ پھر دوسرا واقعہ نہیں ہو پاتا آج تک. یہاں ہم کو اپنی ایجنسیوں پہ بڑا فخر تھا، بہت ناز تھا، لیکن ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پے در پے دہشت گردی ہو رہی ہے اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے. اور ایک ہی طبقے کو نشانہ مسلسل بنایا جا رہا ہے، ایک ہی فرقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس فرقے کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان بنانے کی، اور دوسرے منزل پر پاکستان بچانے کی. یہ دو جرم، ایک پاکستان بنانا، ایک پاکستان بچانا، اور تیسرا جرم ہے قائد اعظم کا ہم مسلک ہونا. قائد اعظم کا ہم مسلک ہونا جرم ہے. یہ اس سے بدلہ لے رہے ہیں. یاد رکھو، ان شہادتوں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. ہم شہادتوں سے خوفزدہ نہیں ہیں. ہمارا مکتب ہی مکتب شہادت ہے. ہمارا مکتب ہی مکتب شہادت ہے. ہم تو ہر روز نماز کے بعد زیارت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے کاش شہدائے کربلا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. لہذا شہادتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ڈرے ہمارے دشمن، اور ڈرتے ہیں ہمارے دشمن جو چھپ چھپ کے کارروائیاں کرتے ہیں، کھول کر سامنے نہیں آتے.
مولانا شبیر مصری صاحب نے وجہ طور پر عدلیہ کو متوجہ کیا. عدلیہ کا انصاف کہاں گیا؟ کہاں گیا انصاف؟ ہر چھوٹے بڑے واقعے کا نوٹس لیتی ہے، لیکن ملت جعفریہ کے خلاف اتنی سازشیں ہوئی. اسی کراچی میں عاشورہ کا سانحہ، چہلم کا سانحہ، یہ سب افتخار چودھری صاحب کے ہوتے ہوئے ہوا. مسجد حیدری کا واقعہ پہلے کا ہے، علی رضا کا واقعہ پہلے کا ہے، لیکن یہ واقعات تو اسی زمانے کے ہیں جبکہ وہ چیف جسٹس ہیں. کیا نوٹس لیا انہوں نے کراچی کا؟ اگر کراچی کے معاملہ تو 100 موٹر نوٹس لیا، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کتنے دہشت گرد پکڑے گئے؟ کس کو سزا ہوئی؟ کس کس کو سزا ہوئی؟ جب تک عدلیہ واقعی عدلیہ نہیں ہو جائے گی یہ سلسلہ جاری رہے گا. کیا عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ دہشت گرد چھپے ہوئے نہیں ہیں، مخفی مقامات پہ نہیں ہیں، علل اعلان اب تو میڈیا پر آ رہے ہیں. میڈیا بھی ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. ابھی پرسوں میں ایک چینل پر تھا، میرے ساتھ علماء اہل سنت بھی تھے، لائیو پروگرام جا رہا تھا کہ اس پروگرام کے اینکر کو ٹیلی فون دھمکی آمیز آنے لگے، اس لیے کہ کھلی کھلی باتیں ہو رہی. میں تعریف کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس نوجوان کو جو مغلوب نہیں، لیکن میڈیا بھی حق ادا کرے اور انصاف کرے اور اپنے اندر سے متعصب عناصر کا صفایا کرے. ہمیں افسوس ہے کہ اس کے برعکس شیعہ حیدر کرار کو باس چینل سے نکالا گیا اور نکالا جا رہا ہے. ہم نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، اگر کوئی چینل شیعوں کے خلاف دانستہ اس قسم کی کارروائی کرتا ہے تو پھر وہ چینل کراچی میں آپریٹ بھی نہیں ہو سکے گا. کیا وجہ ہے کہ چن چن کے آپ نے شیعوں کو نکالا؟ کیا قصور ہے؟ اور مزید ہم تو حالات کا مشاہدہ کر کے سمجھ رہے تھے کہ ایجنسیوں کا کردار کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب پھر دفاع پاکستان کونسل کے نام پر یہ کیا کون سا ادارہ وجود میں آیا، اس میں کون لوگ ہیں اور اس کے پشت پر کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں بھی ایجنسیوں کے اعلی کار رہے ہیں. ماضی میں بھی ایجنسیوں نے انہیں اسمبلیوں تک پہنچایا تھا اور سینٹ تک پہنچایا تھا، انہی کے منظور نظر لوگ ہیں. اسی دفاع پاکستان کونسل میں دہشت گرد جماعتیں بھی ہیں. کہا جا رہا ہے فرقہ واریت کا خاتمہ کر رہے ہیں. فرقہ واریت کا خاتمہ اس طرح سے ہوگا. یہ پھر سے ملا ملٹری الائنس کا احیاء ہو رہا ہے. یہ پھر سے ملا ملٹری الائنس جو ماضی میں بنا تھا اس کا احیاء ہو رہا ہے. کیا انہیں ان جماعتوں کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ملی تھی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ دہشت گرد ہیں، یہ کھلے ہوئے دہشت گرد ہیں؟ انہیں اس طرح سے پروجیکشن دیا جا رہا ہے، انہیں شہرت دی جا رہی ہے اور انہیں پروٹیکشن بھی دیا جا رہا ہے. انہیں اس طرح سے سیاست میں لایا جا رہا ہے تاکہ ان پر ہاتھ نہ پڑ سکے کسی کا. اور ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسی دوغلی پالیسی ہے. ایک طرف آپ کالعدم قرار دیتے ہیں کسی جماعت کو، دوسری طرف سے انہیں کھلی چھوٹ ملتی ہے کہ وہ جو چاہے کرے. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کالعدم جماعت ہی سب سے زیادہ فعال ہیں اور کالعدم قرار دینے والے خود کالعدم ہوتے جا رہے ہیں. یہ دوہری پالیسی، دوہرا عمل نہیں چلے گا. ہم نے بخوبی اپنے دوست اور دشمن دونوں کو پہچان لیا اور یہ پہچاننے کا وقت ہے.
ایسا نہ ہو